السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، کہ اکٹھا کرو، جمع کرو ان ظالموں کو یعنی مشرکوں کو اور عام ظلم کرنے والے بھی، وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو، چاہے ان کی بیویاں ہوں یا ان جیسے لوگ ہوں یا ان کے ٹولے کے ان جیسے یعنی کہ بدکار یا کوئی حرام خور ہوں، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور ان کے ساتھ ان کو بھی کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت پوجا کرتے تھے۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ جو ان کو گمراہ کرنے والے فرعون اور بدماش وہ تو ساتھ ہوں گے، اور ان کے علاوہ وہ بے جان پتھر درخت بھی کہ جن کی پوجا کرتے رہے ہیں، سوائے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس سے دور رکھے گا۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، پس ان سبھی کو چلاؤ جہنم کے رستے پر۔ وقفوہم، اور روکو انہیں، کھڑے کرو انہیں، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ قیامت کے دن ان مجرموں کا، ان ظالموں کا کھڑا کیا جانا، پیروں کا، مریدوں کا، اور ان سے سوال جواب ہونا، جو ایک یعنی کہ بڑا خطرناک مرحلہ۔ ما لکم لا تناصرون، وہ سوال جواب میں اگرچہ ان کے سارے جرائم کا محاسبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہ بھی سوال کیا جائے گا کیا وجہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، جو دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہو، بلکہ قیامت کے دن کے حوالے سے بھی تمہارے دعوے تھے کہ تم بچا چھڑا لو گے، تو آج کہاں پر ہے وہ تمہارے دعوے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن جو ہے پوری طرح مطیع فرمانبردار بنے ہوں گے۔ آگے کہتے رہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تكونوا مؤمنین وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، پوچھ گچھ کرتے ہوئے۔ قالوا، کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، مرید کہیں گے، چیلے چمچے کہیں گے اپنے پیروں سے، اپنے مرشدوں سے کہ بے شک تم تھے جو آتے تھے ہم کو عن الیمین، قسمیں کھاتے ہوئے، وہ طاقت کے ساتھ، بڑے زور غلبے کے ساتھ۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو کہیں گے ان کے پیر و مرشد اپنے مریدوں سے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی نہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور غلبہ نہ تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش بے ایمان قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا، پس ہم پر حق و ثابت ہوگی ہمارے رب کی بات، یعنی جہنم میں جانے کی۔ انا لذائقون، یقیناً ہم ضرور چکھنے والے ہیں جہنم کو۔ فاغویناکم، پس ہم نے تم کو گمراہ کیا۔ انا کنا غاوین، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس وہ اس دن عذاب میں سبھی کے سبھی شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہو،
یستکبرون تکبر کرتے، آگے سے اکڑتے، فیقولون کہتے انا لتارکو آلہتنا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایسے آدمی کے لیے کہ جو شاعر ہے اور دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے، وصدق المرسلین، اور تصدیق کی ہے اس نے رسولوں کی، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم کو چکھنے والے ہو تم ضرور العذاب العلیم، عذاب العلیم، دردناک عذاب کو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم کو بدلہ دیا جاتا مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 27 سے 39 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ متوجہ ہوں گے، اقبلہ ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا، منہ کرنا، تو اقبل بعضهم علی بعض، متوجہ ہوں گے وہ ایک دوسرے کی طرف، کون؟ گمراہ کرنے والے اور ان کے پیچھے گمراہ ہونے والے، پیر اور ان کے مرید، مرشد اور ان کے چہرے چمچے، لیڈر اور ان کے پیچھے چلنے والے، جن کا سابقہ آیتوں میں ذکر ہوا ہے، تو سبھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے، لیکن یہ سوال وہ نہیں کہ جو سوال کوئی ویسے پوچھ گچھ کا ہے، یہ سوال جو ہے وہ بہتان بازیوں کا ہے، الزام تراشیوں کا سوال ہے، اور وہ سوال ہے کہ جو مرید پیروں سے کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیوں کیا، اور پیر مریدوں پر الزام تھوپیں گے کہ تم گمراہ کیوں ہوئے۔ تو یہ سوال جواب بڑے خطرناک ہیں، بڑے الگ انداز کے ہیں۔ تو کہ جب وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال جواب کرتے ہوئے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تو کہیں گے چیلے چمچے مرید کہ انکم، بے شک تھے، تھے تم، تأتوننا، آتے ہم کو، عن الیمین، دائیں طرف سے۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ تم آتے تھے ہمیں دائیں طرف سے۔ دائیں طرف سے معنی کیا ہے؟ اس کے 3 معنی بڑے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یمین کا معنی قسم ہے کہ تمہیں قسمیں کھا کھا کے ہم کو اپنا آپ سچا ہونا بتاتے تھے، اور جو ہمیں گمراہ کر رہے تھے اسی کو ہدایت بتاتے تھے کہ قسم، اللہ کی قسم، یہ سچ ہے، یہی ہدایت ہے۔ تو ایک تو یمین کا معنی قسم جو ہے کہ تم ہمیں قسمیں کھا کھا کے گمراہ کرتے رہے تھے، اپنی گمراہیاں ہم کو سکھانے بتانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور دوسرا یمین کا معنی قوت، طاقت، یمین کا معنی قوت، طاقت کے ساتھ آنا، کہ تم جو ہے ہمیں بڑی پورے غلبے زور کے ساتھ، اور تمہارے بڑے چونکہ یعنی کہ اختیارات اور بڑے اقتدار تھے، بڑی تمہاری باتیں چلتی تھیں، بڑی تمہاری باتیں مانی جاتی تھیں، اور بڑے تم یعنی کہ مطیع اور یعنی کہ اطاعت، یعنی کہ جن کی اطاعت کی جاتی تھی، اس لیے تمہارا یہ زور غلبہ تھا جس وجہ سے ہمیں تمہاری پیروی کرنا پڑی۔ اور تیسرا یمین کا معنی دایاں ہاتھ، اور دایاں ہاتھ کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی یہ کہ تم ہمیں یعنی کہ ہر طرح سے خیر خواہ بن کر، اور دایاں ہاتھ سے مراد یعنی خیر خواہی، کہ تم بڑے خیر خواہ بن کے ہمارے پاس آتے تھے، اور اپنی بڑی خیر خواہیاں ہم کو جتلاتے تھے کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ، اور یہ خیر خواہی بڑی شروع سے چل رہی ہے۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو پھل کھلایا تھا تو کیا کہا تھا؟ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان کے اس منہج پر چلنے والے خیر خواہ قیامت تک باقی ہیں، کہ جو شیطان کی طرح خیر خواہیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ لوگوں کو شرک میں، کفر میں، بدعات میں، گمراہیوں میں ڈالنا، ان کو فسق و فجور، بدکاری، بے حیائی میں پھنسانا، حرام خوری میں ڈالنا، اور بتانا کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تم کو بڑے جو ہے وہ تمہاری ترقی کے پروگرام دے رہے ہیں، ہم تمہیں تمہاری فلاح اور یعنی کہ فلاح بہبود کے تم کو پروگرام دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری NGOs آج جو ہیں اس طرح کی کام کرنے والی، فلاح و بہبود کی اسی خیر خواہی کے نام سے، ان کی خیر خواہی کو آج ہی پہچاننے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آنکھیں کھلیں۔ ملا پیروں کی ان گمراہوں کے خیر خواہیوں کو آج جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آنکھیں کھلیں۔ تو یہ معنی قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ بے شک تم ہمیں آتے تھے، ہمیں گمراہ کرتے تھے، یا تو یہ کہ بڑے خیر خواہ بن کر، جس طرح ہم نے معنی بیان کیا ہے، یا بڑی قوت طاقت کے ساتھ، یا پھر بڑی قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ کو سچا اور اب جو بتاتے ہو اس کو صحیح بتاتے تھے، یعنی اس کو صحیح ہونے کا اس کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہ تو مریدوں کا الزام ہے پیروں پر، آگے پیروں کا جواب کیا ہوگا
کہیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، ہاں ان کو گمراہ کرنے والے پیر، ان کو گمراہ کرنے والے مرشد، ان کو گمراہ کرنے والے پیشوا کیا کہیں گے؟ اپنے مریدوں چیلوں چمچوں سے کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لانے والے تھے، یعنی خود ہی تم ایمان لانا تم کو گوارا نہ تھا، تم چاہتے تھے کہ بے ایمانی، شرک و بدعات، پیڑ پرستی اور بدکاری بے حیائی کا رستہ کھلا رہے تاکہ ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، تو بلکہ تم خود ہی ایمان نہ لانے والے تھے۔ اللہ کے رسول نبی تو ہمارے پاس آئے تھے، انہیں تو تمہیں دعوتیں دی تھی، حجتیں قائم کی تھی، لیکن تم خود ہی بے ایمان تھے، خود ہی تم بے ایمان تھے، تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، کفر تمہارے خود ہی اپنے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ شرک بدعات تمہارے دل میں رچی بسی خود ہی تھی، ہم نے تم کو گمراہ نہیں کیا۔ وما كان لنا عليكم من سلطان، ہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ تم آتے تھے ہمارے پاس بڑے زور سے، تو پیر آگے کیا کہیں گے؟ وما كان لنا عليكم من سلطان، کہ ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ چلتا تھا، نہ ہمارے پاس کوئی تمہارے اوپر کوئی حجت دلیل تھی۔ ہاں یہ بھی سلطان کا معنی حجت اور دلیل اور زور اور غلبہ، کہ نہ تو ہم نے تم کو ڈنڈے کے زور سے گمراہ کیا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیلیں حجتیں تھیں کہ جن کو سن کر ویسے ہی واقعی آدمی کوئی اس کے پیچھے چل سکے، کیونکہ گمراہوں کے پاس ہوتا کیا ہے؟ باطل پرستوں کے پاس سوائے جھوٹ کے، فراڈ کے، اور سوائے جھوٹے قصے کہانیوں حکایتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا، جو دلیل نہیں سمجھی جاتی، جس کو دلیل نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے ہمارے پاس تمہارے اوپر کوئی دلیل بھی نہ تھی، کوئی نہ زور غلبہ تھا، لیکن تمہاری حماقتیں تھیں کہ تم ہمارے قصے کہانیوں کے پیچھے چلے آئے، ہماری جھوٹی حکایتیں سن سن کر جو ہے ہمارے عقیدت مند بن گئے، اور نہ ہم نے تم کو زبردستی گمراہ کیا ہے، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی بڑے حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ طاغین تو یعنی سے سرکشی، بدماشی، یعنی یہاں پر بھی وہی معنی ملتا ہے کہ تم خود ہی چاہتے تھے کہ عیاشی بدماشی کے راستے کھلے رہیں، اور جو مرضی کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، کسی طرح کی کوئی دنیا کی جو ہے ریل، یعنی کہ دنیا کی جو عیاشی بدماشی کر رہے ہیں، کوئی جو رنگ رلیاں ملاتے ہیں، اس میں کوئی کس طرح کا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، منع کرنے والا نہ ہو۔ تم خود یہ چیز چاہتے تھے کہ تمہیں ایسا دین دیا جائے، ایسی طریقہ تم کو دکھایا جائے کہ جو رنگ رلیوں کا رستہ ہو، جو بدماشی عیاشی کا رستہ ہو، جس میں ہر طرح کی غنڈہ گردی، ہر طرح کی جو منمانی جو تم کرنا چاہو کرتے جاؤ، تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو، تم خود ہی طاغین، خود ہی تم سرکش بدماش تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب پیر و مرشد ان کے پیشوا کہیں گے فحق علینا قول ربنا، بات یہ نہیں کہ ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات حق اور ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پر بھی بے ایمان نہ مرید اور نہ پیر، نہ اپنے اوپر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ بات لکھی تھی، ہمارا گمراہ ہونا، ہمارا جہنم کو آنا، اللہ کی بات سچ ہوگی، واقع ہوگی، ثابت ہوگی، بس بات ختم۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے گمراہوں کا، باطل پرستوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ کر آپ آخر میں معاملہ جو ہے کسی اور کے سر پہ تھوپ دینا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے سر پہ تھوپ دیا کہ نہ ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے، نہ تم گمراہ ہوئے ہیں، ہم سبھی بڑے معذور ہیں، بڑے بیچارے ہیں سبھی، بلکہ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہی ہم کو گمراہ کر دیا ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بات جو سچ ہوئی ہے وہ ان پیروں مریدوں کی گمراہیوں کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ علم سے جو لکھا تھا وہ بات سچ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں میں کتنے گمراہ ہونے والے ہیں، کتنے جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، تو اللہ نے پہلے سے جو فیصلہ کیا تھا وہ اپنے سابقہ علم سے کیا ہوا تھا، نہ کہ وہ اللہ نے فیصلہ کر کے بندوں پر ٹھونسا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کا یہ فیصلہ اس سابقہ علم کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اس علم کے حوالے سے تھا جو پہلے سے اللہ کو ہو چکا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا فحق علینا قول ربنا، تو کہیں گے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات سچ ہوگی کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا ہمارے کفر کا، ہمیں جہنم جانے کا، ہمارے جہنمی ہونے کا، تو ہمارے اوپر یہ فیصلہ اللہ کا سچ ہو چکا۔ انا لذائقون، بے شک ہم سبھی ضرور چکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے، اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ حق ہو گیا، تو چنانچہ ہم اس جہنم میں سبھی کے سبھی ضرور جانے والے ہیں، اس کو چکھنے والے ہیں۔ چکھنے سے مراد یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ معمولی وقت کے لیے، بلکہ
کفر شرک تو ہے، اگر کفر شرک ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ ہے اصل ہمارا جو انداز ہے، ہمارا جو اصل معاملہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں نے گمراہ کیا، گمراہ کرنے والے ہونے والے ہوئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا ان کے گمراہ ہونے کا، اللہ کی بات ان پر حق اور ثابت ہو گئی، تو چنانچہ اب جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اور لام اس لیے تاکید کے ساتھ لگایا کہ ہمیں یقیناً ضرور جہنم کو چکھنا ہے، اس میں جانا ہی جانا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو چنانچہ ہماری گمراہی لکھی ہوئی تھی تو ہم نے تم کو گمراہ کر دیا۔ ہاں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اعتراف کریں گے ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ کیا دنیا کے اندر تو قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ قرار دیتے ہیں، اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے، طرح طرح کے یعنی کہ ہتھ کنڈوں سے جو ہے اپنے باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب وہاں پر ہر حق و باطل واضح کھل جائے گا تو پھر وہاں پر کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ تو اس لیے ان کو بھی اپنی گمراہی کا، اپنی اس باطل پرستی کا جو ہے اعتراف کرنا ہوگا۔ تو کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تم کو گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اور ظاہری بات ہے جو خود بھی گمراہ ہے وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا، وہ ان کو گمراہ ہی کرے گا۔ تو یہ 5 وہ جواب ہیں کہ جو پیر دیں گے اپنے مریدوں کو۔ پہلا یہ کہ تم خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہو، ہم نے تم پر کوئی گمراہی ٹھوسی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ کفر جو ہے اس پر رہنا تم خود ہی، یعنی کہ تم خود ہی کفر پر رہنے پر یعنی کہ مطمئن تھے، ہم نے تم کو اس پر مجبور نہیں کیا، ہمیں تمہارے پر غلبہ نہیں تھا۔ اور تیسرا جواب یہ کہ سرکشی نہ کن تم قوم طاغین، یہ سرکشی تمہارے اندر، تمہارے دل دماغ میں خود ہی بھری ہوئی تھی، تم خود ہی ہدایت پانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور چوتھا کہ ہم نے تم پر کوئی کفر اپنے کفر شرک جو ہے تم پر زبردستی نہیں ڈالا، بلکہ کیا ہے کہ تم ایمان نہ لانے والے تھے، خود ہی تم مجرم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات اس لیے ہم پر حق ثابت ہوگی کہ واقعی ہی یہ جہنم کو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور پانچواں کہ ہم گمراہ تھے، اور گمراہوں سے کس بات کی امید کی جائے گی کہ دوسروں کو بھی گمراہ ہی کریں گے۔ اس لیے تم کو خود کو عقل کرنا چاہیے تھی، دیکھنا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم کون ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے مرشدوں کو، اپنے لیڈروں کو، جن کے پیچھے چل رہے آج ان کی پہچان کر لینے کی، چاہے کہ کل ان کی پہچان ہو کہ پیر صاحب جعلی ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، جہاں پر ان کی پہچان کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج فائدہ ہے کہ ان کی پہچان کر لی جائے کہ یہ پیر، یہ ملا، یہ پیشوا کدھر لے جا رہا ہے، کون ہے۔ تو کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی گمراہ تھے، تو گمراہ کرنے والے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، علامات ہے پس وہ یومئذ، اس دن قیامت کے دن، فی العذاب مشترکون، سبھی عذاب میں شریک ہوں گے۔ ہاں، اس دن قیامت کے دن جب کہ نہ پیر مرید کے لیے کام آئے گا، اور نہ مرید پیروں کے لیے کوئی کام آئیں گے، وہاں پر سبھی عذاب میں شریک ہوں گے۔ سورۃ مومن میں اللہ نے اسی چیز کا بیان کیا ہے کہ جب وہ مرید اپنے پیروں سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کہ ہم سے کوئی عذاب کا حصہ، کوئی آگ کا حصہ تم بھی لینے والے ہو، تو پیر کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، کہ جس طرح تم ہو ایسے ہی ہم بھی ہیں، کہ جس طرح جس آگ میں تم پڑے ہو اسی آگ میں ہم بھی پڑے ہیں، بلکہ پیروں کی آگ مریدوں سے کہیں بڑھ کر ہوگی کہ ان کے جرم اپنا بھی، اور جن کو گمراہ کیا ہوگا ان کا بھی جرم ان کے سر پہ، تو ان کی آگ مریدوں سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو اس لیے مانا کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آپس وہ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے شریک تھے، بڑے ایک دوسرے کے ہم والے، ہم پیالے تھے، آج بھی جہنم کے اس عذاب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ لیکن شریک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جس طرح بعض اوقات جب چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کی شدت پھر کم ہو جاتی ہے تقسیم ہو کر، ہاں وہ شریک ہونے کے باوجود بھی ہر کوئی اپنے اپنے عذاب کو اتنا پارا ہوگا کہ سمجھے گا کہ اس کا عذاب دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ حتیٰ کہ جہنم میں جس کو جہنم کا جوتا بھی پہنایا جائے گا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جس سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے سخت عذاب اسی کو ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا عذاب جہنم میں سب سے ہلکا ہوگا۔ اور یہ آخرت کے معاملات ہیں ہی ایسا ہی۔ جنت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ جس جنتی کو جتنی جنت دے دے گا،
اور جنت کی جو نعمتیں اس کو عطا کر دے گا اس کو اس سے بڑھ کر تمنا ہوگی نہیں. وہ سمجھے گا کہ جو اس کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. کیونکہ اگر جنت میں جانے کے بعد بھی کوئی حسرتیں باقی رہ جائیں کہ فلاں کو ایسا مل گیا مجھے کیوں نہ ملا، تو پھر تو جنت کیسی پھر ہوئی. تو اسی طرح جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عذاب دے گا، اور جس کو جتنا عذاب ہو رہا ہوگا سمجھے گا کہ سب سے بڑھ کر عذاب اسی کا ہے، باقیوں کا اس سے کم ہے، تاکہ جو ہے مزید ان کو جو ہے اس چیز پر جو ہے اور ان کی تکلیف، ان کا عذاب، اس چیز کا احساس ان کو اور بڑھ کر ہو. تو اسی مشترکون کے لفظ سے یہ وہم پیدا نہ ہو کہ عذاب میں اگر مشترک ہو گئے تو عذاب تقسیم ہو جائے گی. اسی طرح مشترک ہونے کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ دنیا کے اندر بعض اوقات کسی مشکل مصیبت میں جب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس مشکل مصیبت کا احساس کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. عربی میں کہا جاتا ہے الموت مع الجماعت رحمہ، کہ اگر جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کر موت آتی ہو تو بھی رحمت ہے. کیونکہ اکیلا آدمی اس کی گردن کٹ رہی ہو تو واقعی ہی اس کو زیادہ اپنی گردن کٹنے کا احساس ہوگا، لیکن اگر سارے لوگ مر رہے ہو آس پاس تو پھر کیا ہے، موت کا احساس، اس کی شدت کا معاملہ وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو جہنم کے اندر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو جب عذاب میں پڑا دیکھے گا آدمی تو ان کو دیکھ کر اس کو جو ہے تسلی ہوگی، تھوڑا حوصلہ ہوگا کہ میں اکیلا نہیں اور بھی ہیں. تو دوسری آدمی جس طرح فرماتا ہے اس بات کو کہ ان کا دوسروں کے ساتھ عذاب میں شریک ہونا، اس چیز کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا کہ ان کے عذاب ہلکا ہو جائے یا ان کو عذاب کا احساس کم ہو جائے، بلکہ جیسا بتایا ہے کہ ہر ایک کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا عذاب دوسروں سے سب سے زیادہ ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسا ہی ہمیشہ کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ. جو بھی اس طرح کے ظلم کرنے والے مشرک بدتی اور بدکار بے حیا بے دین لوگ ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا رہا ہے. اور بالمجرمین کا یہ لفظ یہاں پر لا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ جہنم کے عذاب کسی صرف وہ اس کافر کے لیے نہیں جس کا نام ہی کافر ہے، بلکہ جو بھی جرم کرنے والا ہو، چاہے وہ کلمے پڑھنے والا بھی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بھی کیوں نہ ہو، کہ جو ان جرائم کا مرتکب ہے جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں، تو ان مجرموں کی سبھی کی سزا یہی ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. وہ مجرم چاہے کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی کالا ہو یا گورا ہو، وہ کوئی قریشی ہاشمی ہو، ابو لہب جیسا، تو جو بھی مجرم ہو وہ اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام یہی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، کسی کے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا اصل جرم بیان کرتا ہے کہ جس کا آغاز ہوا تھا وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا سے لے کر کہ ان ظالم و مشرکوں کو اکٹھا کرو. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. ان کا اصل جرم یہ تھا کہ جب ان کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو آگے سے تکبر کرتے، اکڑتے، انکار کرتے. انہم کانوا، ان کو جب اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، یعنی یہاں پر حذف کیا گیا ہے قولو کا لفظ کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو یستکبرون، آگے سے تکبر کرتے، اکڑتے، نہ کہتے. اچھا، صرف لا الہ الا اللہ کہنا بھی کیوں ان کو مشکل لگتا تھا؟ یعنی کیا مشکل تھی کہ اگر یہ لفظ 3-4 لفظ ہیں ان کو بول دیتے تو کیا مشکل تھی؟ آج کے بھی تو طرح طرح کے اس طرح کے ان کی طرح کے مشرک، بلکہ ان سے بڑھ کر مشرک لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ورد کرتے ہیں. تو ان کو کیا حرج تھا، ان کو کیا مشکل تھی کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیتے؟ اور ان کو مشکل حرج یہ تھا کہ ان کو لا الہ الا اللہ کے معنی کا پتہ تھا. آج کے جاہلوں کو لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیر پھیر کر پھر بھی شرک کرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کے معنی کا نہیں پتہ کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. لیکن اس دور کے جاہل مشرکوں کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کہ اگر زبان سے صرف جملہ کہہ بھی دیا، یہ لفظ جب کلمہ کہہ بھی دیا، اس کہنے کے ساتھ ہی سارے ان کے بڑے چھوٹے باپ دادا کے جو طور طریقے، ان کے بڑے چھوٹے معبود، مشکل کشا حاجت روا سارے چھوڑنا پڑیں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت پر لگنا پڑے گا. ہاں، یہ تھا ان کو پتہ. اسی وجہ سے وہ یہ کلمہ کہنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. پتہ تھا کلمہ کہہ دیا تو پھر سارے ان کے باطل کے جو بنائے ہوئے فلسفے ہیں سارے ختم ہوں گے، ان کے جھوٹے معبود سارے گریں گے اور سارے ان کو چھوڑنا پڑے گا.
اس لیے وہ صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ آج کے مشرک کے برخلاف کہ جو دن رات لا الہ کے ورد کرتا ہے، لیکن شرک جو ہے ان مشرکوں سے بڑھ کر ہے۔ دل دماغ میں اللہ کے سوا طرح طرح کے معبود بٹھائے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مشکل کشا حاجت روا کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے آج کے مشرک اور کل کے مشرکوں کے اندر، کہ کل کا مشرک لا الہ الا اللہ کا لفظ بھی، جملہ بھی، کلمہ بھی کہنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ کہہ دیا کہ اس کے تقاضے پورا کرنا ہوں گے۔ اور اصل تکبر یہی ہے، اللہ نے ان کے اس لا الہ الا اللہ کہنے نہ کہنے کو تکبر کا نام دیا ہے، یستکبرون کہ تکبر کرتے۔ اب تکبر کا معنی ہمارے ہم عام طور پر ہوتا ہے اکڑنا، کوئی شک نہیں یہاں پہ اکڑنے کا انداز آتا ہے، لیکن اصل تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ اصل جو ہے تکبر وہ بطر الحق، حق بات کو ٹھکرانا، جھٹلانا، اس کا انکار کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو جو ہے ان کو حقیر جاننا، اصل تکبر یہ ہے۔ اس لیے بعض اوقات آدمی بڑا ہی متواضع، بڑا سر جھکا کے چلنے والا، بڑا ہی جو ہے انکساری سے پیش آنے والا، لیکن بدتی ہے، مشرک ہے، اپنے بدت شرک پر تعصب سے، ہردرمی سے چل رہا ہے، تو اصل متکبر یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متکبر کہا ہے، یستکبرون کہا ہے۔ فَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور بلکہ ساتھ یہ کہتے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہ و معبودوں کو لشاعر مجنون، ایسے شخص کے لیے کہ جو شاعر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ اور مراد ان کی کیا تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ آپ کے کہنے پر کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، اپنے بڑے چھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو جو دو نام دیے اس میں ان کی قباحت کا، ان کی خباثت کا حال دیکھیے مشرکوں کا، کہ آپ کو شاعر کہا، حالانکہ آپ کو جانتے تھے بچپن سے لے کر کہ آپ شاعر نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ نے کبھی شعر کہا ہے، اور نہ ہی آپ کا شعر کہنا آپ کے لائق ہے، جس طرح کہ ہم پہلے سورہ یاسین میں پڑھا ہے، وما ينبغي له، نہ آپ کو لائق ہے کہ آپ شعر کہیں۔ اور دوسرا جو آپ کو مجنون کا لقب دیا، یا مجنون کا آپ کے اوپر یعنی کہ الزام تھوپا، یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جنون تھا یا نہیں تھا، بلکہ یہی وہ ہستی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ ہی سے یہ فیصلے کرواتے تھے، آپ کی حکمت دانائی، آپ کی عقل مندی کے گن گاتے تھے، اس کا اعتراف کرتے تھے، لیکن توحید کی دعوت دینے کی دلیل ہے، اس کو دیر ہے، توحید کی دعوت دینے کی دیر ہے کہ آپ ہی کو جو سب سے زیادہ دانا عقل مند سمجھے جاتے تھے، آپ ہی کو مجنون اور پاگل کہہ دیا۔ یہ ہے حقیقت میں باطل پرستی کا انداز، کہ جہاں پر کوئی حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا، حق کو جانچنے کا اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ باطل کو آگے نافذ کرنا ہے، اس کو لانا ہے، چاہے حق کو کیسے بھی گرایا جائے، اس کو جھوٹے اس پر الزام لگا کر جیسے بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا کہنا کہ ہم اپنے معبودوں کو، الہوں کو چھوڑ دیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، اس شاعر یعنی اس کی باتوں میں آ کر اور مجنون کی باتوں میں آ کر، نعوذ باللہ، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اللہ مانتا ہے کہ نہ تو آپ شاعر ہیں کہ آپ شعر لے کر آئے ہیں، بلکہ حق لے کر آئے ہیں، اور نہ آپ مجنون ہیں کہ آپ نے کوئی دیوانہ مجنونوں کے کام کیے ہوں، بلکہ آپ حق لے کر آئے ہیں، اور صدق المرسلین، اور آپ نے تصدیق کی ہے رسولوں کی، بھیجے ہوئے رسولوں کی۔ آپ کا حق لے کے آنا واضح ہے کہ جو کتاب و سنت کے انداز سے اللہ کی وحی ہے، اور یہ حق ہے۔ اور صدق المرسلین کے اندر کیا ہے کہ آپ نے اپنے سے پہلے آنے والے رسولوں کو جو ہے سچ مانا، سچ ثابت کیا۔ کیسے سچ ثابت کیا؟ کہ ہر رسول نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دی، کس طرح وہ آخری نبی رسول آئے گا جس کی پیروی تم کو کرنا ہوگی۔ تو چنانچہ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے رسول بن کر، تو ان سبھی نبیوں کی تصدیق ہوگی، انہوں نے جو آپ کے بارے میں بتایا تھا، جو وعدہ کیا تھا، سچا ثابت ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی صدق المرسلین کے معنی کہ آپ رسولوں کی تصدیق کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کو سچا قرار دینے والے، اور یہی ایک مسلمان کے ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، کہ سابقہ جو رسول ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں، ان کو بھی سچ ماننا، نبیوں کی تصدیق کرنا، ان کی لائی ہوئی کتابوں کو سچ ماننا، اور ان کی لائی ہوئی جو شریعتیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو دین ہے قرآن و سنت کے مطابق، ان کو قبول کرنا، ان کو سچ ماننا۔ تو مایا کہ بل جاء بالحق، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور آپ نے تصدیق کی ہے رسولوں کی،
اور تصدیق کے دونوں انداز جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ سابقہ گزرے ہوئے رسول بھی ان کو، یعنی کہ جو آپ کے بارے میں انہوں نے آنے کا کہا تھا، آپ کے آنے سے ان کی تصدیق ہو گئی، اور دوسرا یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رسولوں نے جو آپ کے بارے میں خبر دی تھی، پہلے رسولوں نے آپ کے بارے میں جو خبر دی تھی آپ کے آنے سے وہ ثابت ہوگی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ رسولوں کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، ان کی شریعتوں کو سچ قرار دیا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، پہلے تو انہوں نے خود کہا تھا کافر و مشرکوں نے، انا لذائقون کہ بے شک ہمیں یہ عذاب ہونے والا ہے، ملنے والا ہے، اسے بچنے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً ضرور تم، اور تاکیدوں کے ساتھ، انا کی تاکید اور لام کی تاکید، انکم لذائق یقیناً تم ضرور چکھنے والے ہو، العذاب العلیم دردناک عذاب کو، یعنی جہنم میں جانا تمہارا یقینی ہے، اور اس سے بھاگنے کا، اس سے فرار ہونے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم کو بدلہ دیا جاتا مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے، یعنی یہ جہنم تمہارے کفر و شرک ہی کا بدلہ، اس کا صلہ ہے، تمہاری بے ایمانیوں کا صلہ ہے۔ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، بلکہ تمہارے کیے ہوئے جرائم ہی کا اسی کی سزا تم کو مل رہی ہے۔ تمہارا دیکھیے ابھی کہہ دوں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ بے شک تم تھے، ہمارے پاس آتے، ہم کو آتے تھے دائیں طرف سے، اور دائیں طرف سے ہم نے دین مانے کیے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے، یعنی خیر خواہی کا دعویٰ کر کے، یا وہ طاقت کے ساتھ، یا پھر قسمیں کھا کر۔ بل کنتم بل لم تکونوا مؤمنین، تو ان کے پیر و مرشد کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان نہ لانے والے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہ ہی ہمارا تمہارے اوپر کوئی غلبہ زور تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، پس ہم پر ثابت ہو گیا ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم ضرور چکھنے والے ہیں جہنم کو، عذاب کو۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، پس ہم نے تم کو گمراہ کیا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس وہ اس دن قیامت کے دن فی العذاب عذاب میں مشترک ہوں گے، سبھی شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو، یستکبرون، تو آگے سے تکبر کرتے، انکار کرتے، اکڑتے۔ ویقولون، کہتے، ائنا، کیا ہم لتارکو آلہتنا، چھوڑ دیں گے اپنے معبود و الہوں کو، بشاعر مجنون، اس شاعر اور مجنون سے، اس کی بات پر۔ بل جاء بالحق، بلکہ آپ تو حق لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور تو آپ نے تصدیق کی ہے رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک یقیناً ضرور تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ ما تجزون، اور نہیں تم کو بدلہ دیا جاتا، الا ما کنتم تعملون، مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔